بڑی صاحب یہ قارون کا تو آپ نے چلے ہمیں بتا دی نا کہ خزانوں کا بھی ایک ذکر ہوتا ہے، ضرور مثل بھی ہے، تو خزانے کتنے تھے اور کہاں کہاں پہ تجارت اس کی ہوتی؟ قارون کا جب اس کا بیک گراؤنڈ میں ہمیں جانا پڑے گا، ماضی کو راہ ہمیں دیکھنے پڑیں گے کہ اس سورہ جب قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں سورہ قصص میں اس کا بیان ہے، پھر تفسیر ابن کثیر میں، پھر اسرائیلی روایات کی طرف ہمیں جانا پڑے گا۔ قارون جو ہے نا، جب ہم اس کا ماضی میں جاتے ہیں، اسرائیلی روایات دیکھتے ہیں، تورات دیکھتے ہیں، پھر تورات کے بعد تالمود کی کتاب دیکھتے ہیں، پھر ہماری ابن کثیر میں ہم جب دیکھتے ہیں، قارون جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ اچھا، دیکھیں کتنا قریب تھا، بنی اسرائیل سے تھا، یہ فرعون سے نہیں تھا، بنی اسرائیل سے چچا زاد بھائی تھا، اور یہ اتنا خوبصورت تھا کہ لوگ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کو منور کہتے تھے۔ اچھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل، دانش، شعور بہت دیا تھا، تورات کا حافظ تھا، عالم تھا، عبادت کرتا تھا، اور بڑا عرصہ یہ خدا کو راضی کرنے کے لیے، خدا کی رضا کے لیے پہاڑوں میں عبادت کرتا رہا۔ اسرائیلی روایات جو کمزور بھی ان کے مطابق جب عبادت وہاں پہ کر رہا تھا تو ایک دن شیطان اس کے پاس بزرگ کی شکل میں آیا اور اسے کہنے لگا کہ تم پورا ہفتہ عبادت کرتے ہو، میں بھی تمہارے ساتھ عبادت کرتا ہوں۔ اب اس نے جو شیطان جس روم میں آیا اس نے اس سے بھی زیادہ عبادت کرنی شروع کر دی۔ ہمارے بہت سارے ناقدین کہیں گے کہ یہ کہاں پہ، یہ اسرائیلی روایت جو ہے وہاں پہ جب ہم لیتے ہیں، قرآن پاک میں اس کا ذکر اور طریقے سے ہوا ہے۔ اچھا، تو جو شیطان ہے بزرگ کی شکل میں جب اس کے پاس آتا ہے وہ بھی عبادت کرتا ہے، اور اتنی عبادت کرتا ہے کہ قارون اس سے متاثر ہو جاتا ہے، قارون سے متاثر ہوتا ہے۔ قارون کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ تورات کا حافظ تھا، عالم تھا، نیک بندوں میں شامل تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل سے تھا، نیک بندوں میں شامل۔ ایک دن شیطان اسے برگلاتا ہے کہ تم پورا ہفتہ عبادت کرتے رہتے ہو، تو تم یہ کرو کہ ایک دن کے لیے نا تجارت بھی شروع کر دو۔ اچھا، تو پورا ہفتہ جب اس نے ایک جال پھینکا، ایک ترغیب دی، ایک نئے اینگل سے۔ وہ شیطان کہتا ہے نا، اللہ سے کہا تھا، اور کہا تھا کہ میں انسان کو ہر موڑ سے، ہر اینگل سے اس کو بہکاؤں گا، اس کو اپنے جال میں پھنساؤں گا۔ اب وہ بزرگ بن کے یہاں پہ آیا ہوا ہے، کہتا ہے کہ تم نے ایک دن بات کر لو، کہ ٹھیک ہے ایک دن بات کرتے ہیں۔ ایک دن بات کی، اس کا جب ثمرات آنے شروع ہوئے، پیسے آنے شروع ہوئے، تو پھر شیطان کہتا ہے کہ اب 2 دن عبادت کرتے ہیں۔ یعنی کہ ایسا اس سے عبادت، ریاضت، مجاہدے، قرب الہی کے سے وہ دنیا داری کی طرف لا رہا تھا، اور آخر دور ایسے دور ہوتے گئے۔ یعنی کہ وہ عالم، وہ بندہ جو دن رات عبادت میں لگا ہوا تھا، جو دن رات خدا کی خوشنودی کے لیے تھا، جو ریاضت، مجاہدے کی تزکیہ نفس کے پروسیس میں پڑا ہوا تھا کہ میں رب کو منانا ہے، رب کو راضی ہونا، اور رب کی اطاعت اور رب کی رضا کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا تھا، لیکن جب پھر وہ دنیا دار ہو گیا،